شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ سعدیہ عاطف وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو درود پاک بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں اور درود پاک کے تجربات مشاہدات بھی سناتے ہیں۔ دیکھیے، ہر انسان کا ایک الگ ہی اس کی طبیعت اور مزاج کے مطابق جو ہے وہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ درود پاک کا مشاہدہ بتا رہا تھا کہ جب سے میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تقریباً 11 سال سے، تو مجھ پر تجربات مشاہدات کے جو دروازے ہیں وہ کھلے رہے ہیں۔ قدم قدم پر برکات کا ظہور ہوتا ہے کہ بسا اوقات تو جو ہماری عقل ہے وہ بھی حیرت میں جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا تو ذہن میں عجیب وسوسے تھے، کیونکہ بارہا لوگوں سے میں سن چکا تھا کہ فلاں درود صحیح نہیں ہے، فلاں پڑھنا چاہیے، فلاں نہیں، لیکن میرے دل کی یہی آواز تھی کہ یہی درود جو ہے وہ اس میں اعظم ہے میرے لیے۔ پھر میں نے اس کے ترجمے پر غور کیا تو اسے اور بھی انمول پایا۔ بس پھر میں نے جو ہے اس درود پاک پر اپنی کمر باندھ لی اور ثابت قدمی کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور یقین کامل بنا لیا کہ میری پریشانیاں، مشکلات، مصائب، بیماریاں اور روحانیت کا حل جو ہے وہ اسی درود پاک میں ہے، اور روحانیت کے تمام تر ابواب کا آغاز جو ہے وہ اسی درود پاک سے ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس درود کو اتنا ورد کیا کہ قبولیت کے دروازے جو ہیں وہ کھلنے شروع ہو گئے، اور آغاز میں ہی مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بامشرف کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ خوش نصیبی نہیں تو کیا ہے کہ میں 3 سال سے بھٹکا ہوا تھا۔ 3 سال سے بھٹکے ہوئے در بدر جو ہے پھرتے ہوئے بندے کو جو ہے وہ معاشرہ ستاتا تھا، لیکن مجھ پر اتنا کرم ہوا درود کی برکت سے کہ مجھے روحانیت ملنے لگی، روحانیت کے دروازے کھلنے لگے اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجھے حاضر کر دیا گیا۔ وہ فرماتا ہے کہ پھر یہ سفر ختم نہیں ہوا، کہیں پڑاؤ نہیں ڈالا، آگے بڑھتا گیا اور میری شوق اور محبت میں جو ہے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آج 11 سال ہونے کو ہیں، مجھے یاد نہیں کہ کسی بات کو لے کر میں زیادہ پریشان ہوا ہوں یا کبھی تنگ دستی کا شکار ہوا ہوں، کبھی کسی چیز کی کمی جو ہے وہ مجھے محسوس ہوئی ہو، اور کبھی مستقل بیماری کا سامنا جو ہے نہیں ہوا۔ ویسے تو خوشی غمی زندگی کا حصہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صحت اور بیماری لازم و ملزوم ہے، لیکن بس 2 دن یا 4 دن پھر غائب سے مدد اترتی جو ہے میں نے دیکھی ہے۔ فرشتے جوگ در جوگ اترتے محسوس ہوتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، عموماً لوگ اپنی حاجات کے لیے، اپنے مسائل کے لیے درود پاک کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کے مسائل حل بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو روحانیت کے لیے درود پاک کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیے، روحانیت کا درود پاک سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں تو اکثر لوگوں کو یہ عرض کرتی رہتی ہوں کہ جن مسائل سے گھبرا کر آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں یا درود کی مثال لے لیں، وہ پڑھتے ہیں، دیکھیے مسائل تو عارضی ہیں، یہاں غم بھی وقتی اور عارضی ہیں اور خوشیاں بھی عارضی ہیں، انسان بھی یہاں عارضی ہی ہے۔ تو اپنی نیت کی اصلاح کیا کریں، بلکہ نیت تو یہ ہو کہ آپ جو ہے اپنی روح کو بیدار کرنے کے لیے، روحانیت کو آباد کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ نیت کا رخ روحانیت کی طرف کیا کریں، کیونکہ روحانیت وہ واحد چیز ہے جس کا اختتام نہیں، حد نہیں، اور یہ کوئی ٹیمپریری چیز نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے ایک انسان کی تکمیل ہوتی ہے۔ درود پاک وہ کامل چیز ہے جس سے انسان کی جو ہے وہ روحانیت بیدار ہونے لگتی ہے، اس پر درود پاک کی وجہ سے روحانیت کا دروازہ کھلنے لگتا ہے
اور بہت سے لوگوں پر کھلا ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اشعار میں تاثیر کیسے پیدا ہوئی، آپ پر اسرار کیسے کھلے، روحانیت کیسے ملی؟ تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے اور درود پاک کی وجہ سے ملی۔ اب ہر درود پاک کی ایک الگ خوشبو ہے، ہر درود کی تاثیر الگ ہے، اس کے انسان پر جو ہے وہ پڑھنے والے اثرات الگ نوعیت کے ہیں۔ لیکن آج جو درود پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہم، اس میں بہت زیادہ برکات ہیں، راحت ہے، اس میں روحانیت ہے اور بڑی روحانیت ہے، لیکن روحانیت کے ساتھ ساتھ آپ کے مسائل کا حل بھی موجود ہے، وہ مشکلات اور پریشانیوں کا بھی حل ہے جو پہاڑ کی طرح انسان کو دکھائی دیتا ہے۔ علامہ فقیانی نے قمر منیر میں ایک بزرگ شیخ موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ جہاز طوفان کی زد میں آ گیا۔ یہ طوفان قہر خداوندی بن کر جو ہے جہاز کو ہلانے لگا۔ ہم لوگ یقین کر بیٹھے کہ جہاز ڈوبنے والا ہے اور ہم مر جائیں گے، کیونکہ ملاحوں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اتنے تندو تیز طوفان سے کوئی قسمت والا جہاز ہی بچ سکتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس عالم افراتفری میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ چند لمحے غنودگی طاری ہوئی کہ میں نے دیکھا سرکار دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود پاک بار بار پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہوا، اپنے دوستوں کو جمع کیا اور وضو کر کے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی 300 بار ہی پڑھا تھا کہ طوفان کا زور کم ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ طوفان رک گیا اور تھوڑے ہی وقت میں آسمان صاف ہو گیا اور سمندر کی سطح پرامن ہو گئی۔ اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی۔ وہ درود کیا ہے؟ تو محترم ناظرین، وہ درود ہے درود تنجینا۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اگر آپ اس کے ترجمے پر غور کر لیں تو ساری گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس درود کو یقین کامل کے ساتھ محبت کی مقدار ملا کر اور ساتھ ادب کو ملا کر اس کو توجہ کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اس پر روحانیت کا دروازہ کھلنے لگے گا۔ اس کو یہ درود پاک بہت زیادہ مشاہدات دے گا، بہت زیادہ اس درود کی برکت سے اسے فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور آخر میں میری اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھنے اور پڑھوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور دوسروں کی محتاجی سے بچائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔